بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ راشد اور ان 10 خوش نصیب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ایک ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مائے کنیت ابو تراب علی بن ابی طالب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن غالب کے پوتے ہیں، ہاشمی النسب اور قریش الحسب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن ام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریمین و بدرین کے والد گرامی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بطحہ کے سردار، قابل ستائش انسان اور علمدار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یتیمی کی حالت میں کفالت اور کم سنی میں پرورش اور پیغمبری میں مدد فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نیک و متقی خاتون تھیں، چشمہ رحمت اور عین رافت تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اسلام میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں پیش رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کے گھر میں آرام فرماتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ان کے کفن میں لگایا اور اپنے آنسوؤں اور دعاؤں سے ان کو دنیا سے رخصت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہور اسلام سے تقریباً 9 سال پیشتر پیدا ہوئے، پھر بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پروان چڑھے اور بچپن میں ہی اسلام قبول کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تربیت و تدیب فرمائی اور ان کو بیش بہا انعامات سے نوازا اور ان کی تعلیم کا خوب انتظام فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصف اور صفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موصوف ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی تعلیم خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک فطرت، سلیم الطبع اور تقدیر الہی پر راضی رہنے والے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب عزتوں سے نوازا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر لوگوں میں عام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت یا مورتی کو سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی شیطانی راہ کی پیروی کرتے ہوئے بت پرستی کی، اور نہ ہی ان کے لیے نظر و نیاز پیش کی، اور نہ بتوں کے سامنے کبھی التجا کی، اور نہ ہی ان بتوں کے لیے جانور ذبح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کسی حجر کو چھوا اور نہ کسی شجر کا طواف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب روح اور جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ زیادہ دراز قد کے تھے اور نہ کوتاہ قد۔ آپ قوی اور طاقتور تھے، داڑھی مبارک گھنی اور چہرہ حسین اور بشاشت لیے ہوئے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مائل بافر بہی تھا، آنکھیں بڑی تھیں، مونڈھے چوڑے اور ہاتھ کھدرے تھے، سر پر بال کم تھے، بڑے منکسر المزاج تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مفلس ہیں۔ سردیوں میں گرمیوں کا لباس اور گرمیوں میں سردیوں کا لباس زیر تن فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کا بڑا اکرام فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیب الشمائل، محمود الفضائل، جمیع الصفات، صاحب الکرامات، امام العارفین، قدرت العاملین، تاج البلغاء، راء الصفحہ، نبراس الخطبہ،
عظیم الحلم اور باب مدینۃ العلم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے نور ظاہر ہوتا اور زبان سے حکمت و دانائی کی باتیں نکلتیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عادل تھے، کبھی غلط فیصلہ نہیں فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے سائل کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ مکہ میں مقیم ہوئے تاکہ امانت داروں کو ان کی امانتیں لوٹا دیں، پھر دور دراز کے سفر کے لیے رات کے وقت خفیہ طور پر ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی طاقتور، انتہائی بہادر اور بے مثال شاہ سوار تھے۔ ہر جابر و ظالم شخص کی کمر کو توڑنے والے تھے۔ جس سے بھی مقابلہ ہوا اس پر غالب آئے، اور جس کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکارا اس کو قتل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی دشمن کے مشہور انتہائی بہادر شخص عمرو بن وز کو شکست فاش دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جابر و سرکش یہودی مرہب کو واصل جہنم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بہت سی اسلامی فتوحات ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے میدانوں میں دشمنوں پر غالب آنے اور تابڑ توڑ حملے کرتے دیکھا جاتا تھا۔ دشمن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملہ سے فرار کی راہ ڈھونڈتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوددار اور غیور تھے کہ مقتول کا سامان حرب سلب نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے بیش قیمت چیزوں کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مصیبت زدہ کا یا زخمی انسان کا کام تمام نہیں کرتے تھے، اس کو برا خیال کرتے تھے، کسی کی آبرو ریزی نہیں کرتے تھے، کسی کا راز فاش نہیں کرتے تھے، تمام غزوات میں برسر پیکار رہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام معارک میں شجاعت کے جوہر دکھائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کی آگ کو بجھانے والے، مصائب کا مقابلہ کرنے والے، ملحدین کا صفایا کرنے والے اور مشرکین پر قہر و زبردست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الظاہرین اور ولی المومنین بھی تھے۔ حضور علیہ السلام کے لیے ایسے تھے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی سی مشابہت پائی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور دنیا کے چمک دھمک سے کامل طور پر وحشت و نفرت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آہ و بکا کرنے والے تھے، اکثر متفرق رہتے، یتیم کی طرح روتے، یوں کانپتے جیسے کوئی مریض کانپتا ہے۔ عبادت خداوندی سے بڑا شغف رکھنے والے اور بڑی بڑی ریافتیں اور مجاہدے کرنے والے، کم کھانا اور عظیم کام سر انجام دینا آپ کو پسند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی تعظیم کرتے اور فقراء و مساکین سے محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب دل آدمی تھے اور زبان سے اکثر ذکر جاری رہتا۔ آپ نے کبھی بیہودہ گفتگو نہیں کی اور نہ کبھی جھوٹ بولا۔ مومن لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور منافق لوگ ہی آپ سے بغض رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، حدود الہی کو قائم کرتے ہوئے اور عبادت، خشوع اور عاجزی میں گزار دی۔ جب عمر مبارک 60 سال کے قریب پہنچی تو 40 سن ہجری میں ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک اللہ رب العالمین کے حضور پرواز کر گئی۔ جزاک اللہ۔